بر صغیر کے لوگ ہیں تو مثلاً بر صغیر میں قدیم زمانے سے اسپائسز یہاں پر اگائے جاتے تھے، چونکہ یہاں پہ ہوا گرم تھی تو یہاں بہت سارے ایسے مسالے جات اگتے تھے جو دنیا میں نہیں اگتے تھے۔ یہ جو بر صغیر میں دولت بہت زیادہ تھی، اس کی وجہ اس کے ویدر ہے، اس کا موسم ہے کہ یہاں پہ وہ چیزیں اگ جاتی تھیں جو دوسری جگہوں کے اوپر نہیں اگ پاتی تھیں۔ تو بہرحال اس کی وجہ سے یہاں پہ کھانے کا انداز مختلف ہوگا۔ دوسری دنیا کے اندر جائیں گے، وہاں کچھ اور اگتا ہوگا، وہاں پہ انداز کچھ اور ہوگا۔ یہ انسان کی عادتیں ہیں۔ آپ قمیص شلوار پہنتے ہیں زیادہ تر لوگ، عرب مثال کے طور پر کچھ اور پہنیں گے، یورپ میں کچھ اور پہنیں گے، تو یہ انسان کی عادتیں ہیں، یہ تبدیل ہوتی رہتی ہیں۔ آپ ہی کے اجداد کچھ اور پہنا کرتے تھے، آپ کچھ اور پہن رہے ہیں، یہ سب تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ کیا فطرت بھی تبدیل ہوتی ہے انسان کی؟ ماں اپنے بچے کو چاہتی ہے، یہ تبدیل ہوتا ہے کیا؟ نہیں، یہ تبدیل نہیں ہوتا، یہ ہمیشہ ایسے ہی رہتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی ماں کے اوپر کوئی غلط جذبہ طاری ہو جائے کچھ دیر کے لیے، وہ نہ کرے جو اسے کرنا چاہیے تھا، یہ ہو سکتا ہے، بہت ساری خبریں آتی ہیں، لیکن فطرت اور عمومی طور پر وہ تبدیل نہیں ہوگا۔ ہم انسان ہیں، انسان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے یا اکیلا اور تنہا رہنا چاہتا ہے؟ فطرت یہ ہے کہ انسان لوگوں کے درمیان رہنا چاہتا ہے۔ اب یہ جو ایک ظلم ہو رہا ہے جس کی وجہ سے ہماری سوسائٹیز میں بھی اب انگزائٹی بڑھ رہی ہے، لوگوں کے اندر ڈپریشنز بڑھ رہے ہیں، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی نے کچھ ایسا کر دیا ہے کہ ہم اکیلے رہ پا رہے ہیں۔ تو آپ ایک موبائل ہاتھ میں لے لیجئے، کہیں آنے جانے کی ضرورت نہیں ہے، سب کچھ ایسے ہی ہوتا چلا جائے گا۔ ابھی تو کم ہے، ابھی یہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا ایشو شروع ہوا ہے، یہ مجھے نہیں معلوم یہ حتیٰ 4-5 سال کے اندر ہم کہاں پہنچنے والے ہیں۔ ابھی تو مثال کے طور پر اتنا ہے کہ آپ گھر میں بیٹھے بیٹھے آرڈر کر رہے ہیں، کہیں پہ آپ جا نہیں رہے، آ نہیں رہے، کوئی آپ کے گھر پہ ڈیلیور کر دیتا ہے، پھر بھی کوئی انسان ہے جو بیچ میں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد یہ سب غائب ہو چکا ہوگا، اس وقت اس انسان کی دماغی کیفیت کیا ہوگی، یہ انسان کیا ہوں گے؟ یہ شاید کہنے کی بات نہیں ہے، لیکن میں ایسے ہی آپ کو بتا رہا ہوں کہ کبھی کبھی چونکہ ہم سوشل سائنسز پڑھتے تھے تو سوشل سائنسز میں ایسے ایکسپیریمنٹس کرتے ہیں، انسانوں کے اوپر تجربے کرتے ہیں، جس سے ان کی نفسیات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مثلا معذرت چاہ رہا ہوں کہ یہ تھوڑا سا ٹیڑھی سی بات ہو، مثلا سوشل تجربہ کرتے ہیں کہ مثلا کوئی بے گھر ہے جو سڑک کے کنارے بیٹھا ہوا ہے، تو آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس کے سامنے مثال کے طور پہ کھانا رکھا، کپڑے رکھے، پیسہ رکھا، مثلا نعوذ باللہ کوئی ایک اور غلط مشروب رکھ دیا، پوچھا کون سا لوگے؟ ایک لے سکتے ہو، کون سا لوگے؟ صحیح ہے، تو اس سے اس کی مینٹیلٹی کا اندازہ لگانے کی کوشش کرتے ہیں، کھانے کو لیا اس نے، اس کو لیا، اس کو لیا۔ تو مثال کے طور پر ایسا بھی ہوتا ہے کہ سامنے رکھا، اس نے کہا کہ نہیں مجھے ایک اور چیز چاہیے۔ اس نے کہا کیا چاہیے؟ اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاؤ، مجھ سے بات کرو انسانوں کی طرح، لوگ مجھے انسان نہیں سمجھ رہے، مجھ سے انسانوں کی طرح بات کرو۔ تو اس نے کہا کہ تم بے گھر ہو، تمہیں کپڑا بھی تو چاہیے ہوگا۔ اس نے کہا یہ میں گزار لوں گا۔ اتنے دن گزر گئے، کسی نے مجھے انسان نہیں سمجھا ابھی تک، یہ میری خواہش ہے۔ آپ یہ جو مشینوں کا دور آ رہا ہے، اس کے نتیجے میں ابھی تو بہت خوشی ہے لوگوں کو، ایڈوانسمنٹ ہو رہی ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، یہ ہو رہا ہے، وہ ہو رہا ہے، یہ نہیں سوچ رہے ہم آخر میں انسان ہیں، مشینوں پہ زندگی نہیں گزار پائیں گے ہم لوگ، کب تک دھوکہ دیں گے اپنے آپ کو؟ اور صاف نظر آ رہا ہے ابھی تو وہ نہیں ہوا ہے جو ابھی آنے والا ہے، تو ہم انسانوں کی دماغی حالت مضبوط نہیں ہے ابھی۔ اور میں نے عرض کیا یہ جو بیماریاں انگزائٹی وغیرہ، اس کی ایک وجہ یہی ہے ہم انسانوں کا ٹچ ختم ہو گیا۔ ایک واقعہ چھوٹا سا میں عرض کرتا ہوں، میں نے خود دیکھا ہے، وہ بھی بچکانہ سی بات لگے گی آپ کو شاید، لیکن بڑی عجیب سی ہے۔ درود بھیجے گا محمد و آل محمد، صلی علی محمد محمد وعجل فرج۔ بعض ملکوں میں قوانین بہت سخت ہیں، یعنی آپ بچے کو ہاتھ نہیں لگا سکتے، بہت سخت قوانین بن گئے۔ اب تو اتنے سخت بنتے جا رہے ہیں کہ شاید ماں باپ بھی بچوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے ڈریں گے کہ اگر بچے نے کہیں کمپلین کر دی تو کیا ہونے والا ہے۔ بہت سخت مسائل ہو رہے ہیں۔ کئی سال پہلے میں امریکہ گیا تو وہاں پہ ایک صاحب کے گھر پہ رکا ہوا تھا، تو وہاں جس کمرے میں رکا ہوا تھا اس گھر میں تقریباً خالی تھا، تو وہاں وزٹ پہ کوئی فیملی آئی ہوئی تھی، ان کے کوئی بچیاں ہوں گی، پوتے پوتیاں ہوں گی، تو ایک بچہ تھا وہ میرے کمرے میں آ گیا، میرے خیال میں ایج ہوگی کوئی 4-5 سال، وہ میرے کمرے میں آیا، نزدیک کوئی، تو میرے کمرے میں آیا تو وہ اندر آیا تو میں نے باتیں کرنا شروع کی۔ تو میں اس زمانے میں اپنے اندر یہ ڈیولپ کر رہا تھا کہ میں لوگوں کو گلے لگاؤں، مجھے مزہ آتا تھا۔ میں عید کے بعد
بہت گلے لگاتا تھا، ابھی بھی کرتا ہوں. یعنی میرے بچے بعض اوقات کھڑے ہو کر اسکور گنتے تھے تو کہتے تھے بابا 3 سینچری ہو گئی ہے بس کر لیں. تو میں کہتا تھا نہیں مجھے مزہ آ رہا ہے اس میں. تو وہ بچہ آیا تو میں نے کہا چلو اس کو بھی گلے لگاتا ہوں. تو میں اس کو گلے لگایا. اب یقین مانو، یہ شاید ممبر پہ بیٹھ کے کہنا اچھا نہ لگے آپ کو، کہانی ہے یہ. جب میں نے اس کو گلے لگایا نا تو مجھے یوں لگا جیسے اس نے اپنے دونوں ہاتھ چھوڑ دیے اور بالکل وہ میرے اوپر لد گیا. تو مجھے ایسا لگا جیسے اس کو پہلی دفعہ کسی نے گلے لگایا ہے. اتنا پرسکون بالکل میرے ہاتھ میں گر گیا. تھوڑی دیر میں بھی گلے لگا کے بیٹھا رہا تھوڑی دیر. پھر بہرحال وہ تھوڑا سا جاگا، پھر کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں. انگلش میں کہنے لگا میں ابھی آتا ہوں. بھاگ کے گیا باہر، ایک اور بچے کو لایا، مجھ سے انگلش میں کہنے لگا اس کے ساتھ بھی یہی کرو. صحیح ہے. یہ لوگ بیچارے ترسے ہوئے ہیں کہ کوئی دل سے بات کرے. ہم انسان ہم یہاں پہنچ گئے ہیں، ترسے ہوئے ہیں. ابھی پتہ نہیں کتنی اسٹڈیز ہو رہی ہیں جو یہ ثابت کر رہی ہیں کہ جب تک بچے کو، اس کو لوگ کہتے ہیں جینٹل ٹچ، ایک محبت آمیز لمس، 8 مرتبہ کم سے کم ماں باپ محبت آمیز ٹچ نہ کریں، بچے کی نفسیات پوری نہیں ہوتی، بچے کے اندر تڑپ رہتی ہے. ابھی اس وقت کیا ہے، کسی کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. نہ ان بچوں کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے ماں باپ سے وہ لمس لے لیں، اور نہ ماں باپ کے پاس ٹائم ہے کہ وہ اپنے بچوں کو ٹچ کرتے پھریں. معاملہ ختم. اچھا ابھی سب خوش ہیں اور اندر سب خالی ہوا چلا جا رہا ہے. پاکستان، ہندوستان، دوسرے معاشرے تھوڑے سے بہتر ہیں، اور ادھر اگر چلے جاؤ معاملہ اور خراب ہو گیا. تو یہ جو دین ہے اس کی خوبی یہ ہے کہ یہ فطرت کو ٹچ کرتا ہے. جب یہ فطرت کو ٹچ کرتا ہے تو ہمیں یوں لگتا ہے جیسے ہمارا ذکر ہو رہا ہے، ہماری بات ہو رہی ہے. اور ماشاءاللہ دین کے اوپر ظاہر ہے اس طرح کا کام بہت ہوا ہے. آہستہ آہستہ اس کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے کہ دین ہمیں نفسیات کے معاملے میں کہاں لے جانا چاہ رہا ہے. آپ یقین مانیے، میں اس سلسلے کی آخری بات عرض کروں، آج کی کوئی دل کی بیماری ایسی نہیں ہے جو اتنے بندے مار رہی ہو، یا مثال کے طور پر بلڈ کی کوئی بیماری ہو یا برین کی کوئی بیماری ہو، فزیکل برین کی جو بندے مار رہی ہو. نہیں، سب سے زیادہ جو بیماری بندے مار رہی ہے وہ نفسیاتی بیماریاں. یہ بندے ختم کر رہی ہیں، کھوکھلے کرنا ہے اندر سے. اور مشکل ہمارے ساتھ یہ ہے کہ ہمارے پاس نفسیات کے میدان میں جو میڈیسنز ہیں، بدقسمتی سے اس نے مشکل کو حل نہیں کرنا ہے، اس نے اور مشکل کو بڑھانا ہے. بدقسمتی یہ بعض اوقات دینا ضروری ہے، لیکن وہ لوگ خود بتا رہے ہیں کہ یہ مشکل حل نہیں ہو پا رہی اس سے. اور ایک راستہ ہے، اب وہ اتنا سادہ راستہ ہے کہ کوئی مانے گا نہیں. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. آگاہ رہو کہ دلوں کو یاد. اب میں صرف یہ کہوں نا خدا کی یاد سے ہوتا ہے، ذکر سے ہوتا ہے، تو کچھ سمجھے گا نہیں اس کو. یہ ذکر اور یاد کیا ہے؟ کنیکشن. صرف سبحان اللہ کہنا نہیں ہے، صرف اللہ اکبر کہنا نہیں ہے، کنیکشن بنانا، خدا کے ساتھ ایک رابطے میں آنا. بات کرو جیسے خدا سے بات کر رہے ہیں، جیسے انسانوں سے بات کرتے ہیں اللہ سے بات کرو. یہ جو ہمارے اور آپ کے قلوب کے اوپر اثر ڈالے وہ کچھ اور ہے. پھر یہ ساری نفسیاتی مسائل حل ہو سکتے ہیں، لیکن معاملہ مشکل ہو گیا. انشاءاللہ خدا آپ کو، ہمیں، ہماری نسلوں کو اس مشکل سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ تعالی. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم.